الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمان الکتاب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید. وہ چینل جہاں ہم ایمان کو تازہ کرنے والی، دل کو نرم کرنے والی اور زندگی بدل دینے والی باتیں سنتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. آج ہم پڑھیں گے فضائل اعمال حکایات صحابہ سے ایک نہایت ایمان افروز واقعہ. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث حاصل کرنے کی جستجو. ایمان سے سنیے گا، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ آخر میں ایک خوبصورت دعا اور سوچنے والا سوال بھی ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس حدیث کے لیے جانا. کثیر بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. ایک شخص ان کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں مدینہ منورہ سے صرف ایک حدیث کی وجہ سے آیا ہوں. میں نے سنا ہے کہ وہ آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ نے پوچھا کوئی اور تجارتی کام نہیں تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. ابو درداء رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا کہ کوئی دوسری غرض تو نہ تھی؟ کہا نہیں، صرف حدیث ہی معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں. ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کوئی راستہ علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، حق تعالی شانہ اس کے لیے جنت کا راستہ سہل فرما دیتے ہیں، اور فرشتے اپنے پر طالب علم کی خوشنودی کے واسطے بچھا دیتے ہیں، اور طالب علم کے لیے آسمان زمین کے رہنے والے استغفار کرتے ہیں. حتیٰ کہ مچھلیاں جو پانی میں رہتی ہے وہ بھی استغفار کرتی ہے. اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے. اور علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہے. انبیاء علیہ السلام کسی دینار و درہم کے وارث نہیں بناتے، بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں. جو شخص علم کو حاصل کرتا ہے وہ ایک بڑی دولت کو حاصل کرتا ہے. فائدہ: حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فقہائے صحابہ میں ہے، حکیم الامت کہلاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وقت میں تجارت کیا کرتا تھا. میں نے مسلمان ہونے کے بعد چاہا کہ تجارت اور عبادت دونوں کو جمع کروں، مگر دونوں اکٹھی نہ رہ سکی تو مجھے تجارت چھوڑنا پڑی. اب میرا دل یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ بالکل دروازہ ہی پر دکان ہو جس کی وجہ سے ایک بھی نماز فوت نہ ہو، اور روزانہ 40 دینار کا نفع ہو، اور میں ان سب کو صدقہ کر دوں. کسی نے پوچھا کہ ایسی تجارت سے کیوں خفا ہوئے کہ نماز بھی نہ جائے اور اتنا نفع روزانہ کا اللہ کے راستے خرچ ہو، پھر بھی پسند نہیں کرتے؟ فرمایا حساب تو دینا ہی پڑے گا. ابو درداء رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے موت سے محبت ہے، اپنے مولا سے ملاقات کے شوق میں، اور فقر سے محبت ہے، تواضع کے واسطے، اور بیماری سے محبت ہے، گناہ دھلنے کے واسطے. اوپر کے قصہ میں ایک حدیث کی خاطر اتنا طویل سفر کیا ہے. ان حضرات کے ہاں حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا کچھ اہم نہیں تھا. ایک ایک حدیث سننے اور معلوم کرنے کے لیے دور دور کا سفر طے کر لینا ان حضرات کو بہت سہل تھا. شعبی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور محدث ہے، کوفہ کے رہنے والے ہیں. اپنے کسی شاگرد کو ایک مرتبہ حدیث سنائی اور فرمایا کہ لے، گھر بیٹھے مفت مل گئی، ورنہ اس سے کم کے لیے بھی مدینہ منورہ کا سفر کرنا پڑتا تھا. کہ ابتداء میں حدیث کا مخزن مدینہ طیبہ ہی تھا. علمی شغف رکھنے والے حضرات نے بڑے بڑے طویل سفر علم کی خاطر اختیار فرمائے ہیں. سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مشہور تابعی ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک ایک حدیث کے خاطر راتوں اور دنوں پیدل چلا ہوں. امام الائمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شوال 194 ہجری میں پیدا ہوئے. 205 ہجری میں یعنی 11 سال کی عمر میں حدیث پڑھنا شروع کی تھی. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی سب تصانیف بچپن ہی میں حفظ کر لی تھی. اپنے شہر میں جتنی احادیث مل سکی ان کو حاصل کر لینے کے بعد 216 ہجری میں سفر شروع کیا. والد کا انتقال ہو چکا تھا، اس وجہ سے یتیم تھے. والدہ سفر میں ساتھ تھی. اس کے بعد بلخ، بغداد، مکہ مکرمہ، بصرہ، کوفہ، شام، اسقلان، حمص، دمشق، ان شہروں میں گئے
اور ہر جگہ جو ذخیرہ حدیث کا مل سکا حاصل فرمایا، اور ایسی نوعمری میں استاذ حدیث بن گئے تھے کہ منہ پر داڑھی کا ایک بال بھی نہ نکلا تھا۔ کہتے ہیں کہ میری 18 برس کی عمر تھی جب میں نے صحابہ اور تابعین کے فیصلے تصنیف کیے۔ حاشد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ امام بخاری ہم لوگوں کے ساتھ استاد کے پاس جایا کرتے، ہم لوگ لکھتے اور بخاری ویسے ہی واپس آ جاتے۔ ہم نے کئی روز گزر جانے پر ان سے کہا کہ تم وقت ضائع کرتے ہو، وہ چپ ہو گئے۔ جب کئی مرتبہ کہا تو کہنے لگے کہ تم نے دق ہی کر دیا، لاؤ تم نے کیا لکھا؟ ہم نے اپنا مجموعہ احادیث نکالا جو 15,000 حدیثوں سے زیادہ مقدار میں تھا۔ انہوں نے اس سب کو حفظ سنا دیا، ہم دنگ رہ گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا انصاری کے پاس جانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے ایک انصاری سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو گیا، ابھی تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بڑی جماعت موجود ہے، آؤ ان سے پوچھ پوچھ کر مسائل یاد کرے۔ ان انصاری نے کہا، کیا ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کے ہوتے ہوئے بھی لوگ تم سے مسئلہ پوچھنے آئیں گے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کی بہت بڑی جماعت موجود ہے، غرض ان صاحب نے تو ہمت کی نہیں، میں مسائل کے پیچھے پڑ گیا، اور جن صاحب کے متعلق بھی مجھے علم ہوتا کہ فلاں حدیث انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، ان کے پاس جاتا اور تحقیق کرتا۔ مجھے مسائل کا بہت بڑا ذخیرہ انصار سے ملا۔ بعض لوگوں کے پاس جاتا اور معلوم ہوتا کہ وہ سو رہے ہیں تو اپنی چادر وہی چوکٹ پر رکھ کر انتظار میں بیٹھ جاتا، گو ہوا سے منہ پر اور بدن پر مٹی بھی پڑتی رہتی، مگر میں وہی بیٹھا رہتا۔ جب وہ اٹھتے تو جس بات کو معلوم کرنا تھا وہ دریافت کرتا۔ وہ حضرات کہتے بھی کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہو کر کیوں تکلیف کی؟ مجھے بلا لیتے، مگر میں کہتا کہ میں علم حاصل کرنے والا ہوں، اس لیے میں ہی حاضر ہونے کا زیادہ مستحق تھا۔ بعض حضرات پوچھتے کہ تم کب سے بیٹھے ہو؟ میں کہتا بہت دیر سے۔ وہ کہتے کہ تم نے برا کیا، مجھے اطلاع کر دیتے۔ میں کہتا میرے دل نہ چاہا کہ تم میری وجہ سے اپنی ضروریات سے فارغ ہونے سے پہلے آؤ، حتیٰ کہ ایک وقت میں بھی نوبت آئی کہ لوگ علم حاصل کرنے کے واسطے میرے پاس جمع ہونے لگے۔ تب ان انصاری صاحب کو بھی قلق ہوا، کہنے لگے کہ یہ لڑکا ہم سے زیادہ ہوشیار تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا شوق علم عطا فرمائے جیسے ہمارے اسلاف کو تھا، اور ہمیں نیکی کی بات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آج کا سوال، کیا آپ نے کبھی صرف علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی عالم یا مسجد کا سفر کیا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، آپ کی باتیں دوسروں کے لیے بھی حوصلہ بنے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، اور ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ایمان کو جگانے والی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔